بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ آج ہم ایک بار پھر بخیر و عافیت اپنی قرآن کلاس الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کے تحت اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائیں اور اس اعلیٰ مقصد کے حصول میں ہمیں اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کر لے جس سے اس کو فقط اس دنیا کی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی بھلائی نصیب ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں کہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، جس کام میں ہم اپنا انتہائی قیمتی وقت صرف کر رہے ہیں، اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ اگر ہم ہر کام کرنے سے پہلے آخرت کا فائدہ پہلے مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا کا فائدہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اس سے پہلے آخرت کا فائدہ بھی ہمارے لیے لکھا جائے گا۔ تو بات نیت کی بھی ہے کہ ہماری نیت کس طرف جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے بلایا کہ حضور میں نے مکان بنایا ہے تو آپ تشریف لائیں برکت کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو مکان میں جو روشن دان بنایا تھا اس پہ نظر پڑی حضور کی، تو آقا نے پوچھا یہ کس لیے بنایا ہے؟ اب حضور علیہ السلام کو خبر تھی کس لیے بنایا ہے، مگر پوچھا کس لیے کہ ایک پوری امت کے لیے سبق جاری ہو جائے۔ عرض کی حضور یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہاں سے تازہ ہوا اندر آئے اور اندر کی گندی ہوا باہر جائے۔ آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز اندر آئے تو کام تو وہ بھی پورا ہونا تھا، پہلے وہ پورا ہونا تھا کہ اس سے ہوا بھی فضا بھی اندر کی فریش ہونا تھی، لیکن جب تک یہ روشن دان یہ گھر قائم رہتا تو تجھے ثواب ہی ثواب ملتا رہنا تھا، اس نیک نیت پر اجر ملتا رہنا تھا۔ تو ایک نیت کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے لیے کتنا آسان فرما دیا کہ ہر عمل کرنے سے پہلے نیت وہ کر لیں کہ جس سے تمہیں آخرت کا فائدہ ملے، اور ہر کام اس ارادے سے کریں کہ کام جو میں کر رہا ہوں فقط اس لیے نہیں کہ اس سے دنیا کا فائدہ ہو بلکہ اس سے آخرت کا فائدہ ہو، اور سوچنا ہے کہ اس میں آخرت کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آخرت کا اس میں فائدہ ہے تو پھر اس کام میں اپنا قیمتی وقت صرف کروں گی یا کروں گا، اور اگر اس میں صرف دنیا کا فائدہ ہے تو پھر وہ وقت بھی کام نہیں آئے گا اور وہ عمل بھی کام نہیں آئے گا، صرف دنیا میں رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ یہ توفیق ہم مانگے مل کے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کی ہر سانس ہر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوچنے کی توفیق دے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا آخرت میں ہمیں فائدہ کیا ملے گا، اور آخرت کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آخرت کا فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمیں ہر کام میں ہمارے پیش نظر اللہ رب العزت کی رضا ہوگی۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں گے تو انشاءاللہ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ملے گا اور آخرت کا فائدہ بھی ملے گا۔ تو ہماری اس کلاس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک تصدق سے یہی ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، خطا کار ہیں، دنیا دار ہیں، ہماری کمزوریوں کو ختم فرماتے ہوئے مولا کریم ہمیں
ایسی ایمانی قوت عطا فرما دے کہ ہمارا ہر عمل، ہر سوچ اپنے رب کی رضا کے لیے ہو، اس کے علاوہ نہ ہو۔ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 20 جو ہے، اس میں ہم نے جو لفظ ڈیفینیشن کے لیے رکھا ہے وہ ہے علیمہ، عین لام میم، علم۔ علم سے علیمہ، علیمہ یہ فعل ماضی ہے، بتایا گیا ہے پہلے بھی، اور یہ آج جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرے لیکچر کا لفظ ہے پڑھا ہوا، دوبارہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ جنہوں نے نہیں پڑھا اس میں تو ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو یہ فعل ماضی ہے علیمہ، علم اس کا روٹ ہے، اور علم آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے نالج، جاننا۔ تو یہ اپنے مختلف صیغوں میں قرآن کریم میں 382 بار استعمال ہوا ہے، یعنی 382 ٹائمز قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی دوسری صورتیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں وہ بھی یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ عالمہ فعل ماضی ہے جس کا مطلب ہے اس نے جانا، اور اس سے فعل مضارع بنتا ہے یعلم۔ آپ کو پتہ ہے علامت مضارع یا، تا، حمزہ، نون، ان 4 علامتوں میں سے کوئی سے علامت فعل ماضی کے شروع میں لگا کے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ تو یا شروع میں آئی تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بن گیا یعلم۔ یا کے معنی وہ، علم جاننا، وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اس سے جمع کا صیغہ، یہ بھی آپ کو وزن پوری طرح یاد ہو چکا ہے، یعلمون۔ یعلمون یعنی یا سے مراد وہ اور واو نون سب، درمیان میں علم۔ علم اردو کا لفظ ہے جاننا، وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے۔ اور اس سے حاضر کا صیغہ بنا تعلمون۔ یعلمون غائب کا صیغہ ہے، یا سے مراد وہ، اور اگر تعلمون ہو جائے تو تا سے مراد تم اور واو نون سب، تم سب جانتے ہو اور تم سب جانو گے۔ یہ علم سے مختلف صیغے، تو یہ 382 بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اور عزیز دوستو، اگر ہم کوشش کر کے صرف 2 گردانیں کسی بھی فعل سے، ایک فعل ماضی کی اور ایک فعل مضارع کی گردان زبانی یاد کر لیتے ہیں تو پھر جتنے بھی صیغے قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں سب دوست، سب پارٹیسپینٹس، کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کی ایک ایک گردان فعل سے ماضی کی کر لیں یا فعلو سے مضارع کی کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ گروپ میں یہ گردانے میں لکھ کر آپ کو پیش کر دوں گی، تو وہاں سارے صیغے جو 14 صیغے گردان کے سارے آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو پھر پورے قرآن پاک میں مختلف صیغے اور بھی استعمال ہو رہے وہ بھی پھر یاد ہو جائیں گے۔ تو آج یہ لفظ، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے جعل، جیم عین لام، جعل۔ اب جعلن اس کا مصدر ہے، جعلن اس کا مطلب ہے بنانا، کیا کرنا؟ بنانا۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ جاعلن جو ہے یہ جعل سے اسم فاعل ہے، جعل کے معنی ہے اس نے بنایا، اگر جعلن ہو وہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے بنانا، اور اس سے جاعلن بنا، جیم الف جا عین لام، جاعلن فاعلن کے وزن پر، تو اس کا مطلب بنانے والا، انی بے شک میں، جاعلن بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً اپنا خلیفہ، جب انسان کو بنانا تھا۔ یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، تو جائلن یہ بھی ایک کسی کی صورت قرآن پاک میں لفظ آیا ہے۔ جعل فعل ماضی ہے، اس کا مطلب اس ایک مرد نے بنایا، اس سے فعل مضارع بنا
یجعلون، جیسے یعلمون تھا اسی وزن پر، یجعلون، یجعلون اس کا مطلب کیا ہوگا آپ سب کو معلوم ہو گیا ہے، یا کے معنی وہ، واو نون سب، جعل کے معنی بنانا، وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. اسی طرح اس کو تجعلون بنا دیں، تجعلون، تا سے مراد تم، واو نون سب، جعل بنانا، تجعلون تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے، تم سب کرتے ہو یا کرو گے. اسی طرح جعلو صیغہ ہے، جعل واحد تھا ماضی میں اور اس کی جمع جو ہے وہ جعلو بن گیا، ان سب نے بنایا. جعلنا، جعلنا، نا کے معنی کیا ہے؟ ہم، یعنی ہم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا. تو یہ مختلف صورتوں میں 340 مرتبہ 340 ٹائمز قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کو اگر ہم روٹ اس کا مطلب سمجھ جائیں گے تو پھر سیگے انشاءاللہ تعالی ساتھ ساتھ سمجھ آتے رہیں گے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم 2 گردانے زبانی یاد کر لیتے ہیں تو پھر ہر یہ لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کے اوزان گردانوں میں ایک جیسے ہیں، ان کی گردانیں سب کی ایک جیسی ہونی ہے. تو جب وہ وزن آئے گا جو ہم نے یاد کیا ہوگا، ہم نے سمجھا ہوگا، تو پھر ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ جیسے یعلمو سے ہم نے یعلمون پڑھا، اس طرح یجعلو سے یجعلون ہوگا، تجعلون ہوگا، اس کا معنی کیا ہوگا. تو یہ سارا ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کی غرض سے ایک ایک حرف سیکھنا جو ہے یہ بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے. اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا نا کہ من علمنی حرفا صرت لہ عبدا، کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا. سبحان اللہ. مولا علی فرما رہے ہیں کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ سنو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. یعنی علی کے علم کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. وہ علی فرما رہے ہیں کہ جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے میں اس کا غلام ہو گیا. یعنی ایک حرف سیکھنے کا بھی اتنا بڑا مقام ہے، سیکھنے والے کا بھی بہت بڑا مقام ہے اور سکھانے والے کا بھی. تو اس لیے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اس وقت کو کہ جب ہم قرآن فہمی کے لیے الفاظ کو سیکھیں، سیغوں کو سیکھیں، اس کو فضول نہ جانیں. یہ جنت جانے کا راستہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ جو طلب علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے. تو اس وقت جتنے بھی ہم اس کلاس میں شامل ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ، تو ہم سب کس راستے پر چل رہے ہیں؟ یقین ہے نا کہ نبی کریم سچے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہم جنت کے راستے پر چل رہے ہیں. سبحان اللہ. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جنت کے راستے پر چلنا اگر نصیب ہو جائے تو پھر اس سے اعلیٰ مقدر اور کیا ہو سکتا ہے. ساری چیزیں اس پہ قربان، ساری مصروفیات اس پہ قربان، سارے دکھ درد غم اس پہ قربان، کہ جس گھڑی ہمیں جنت کے راستے پر چلنا نصیب ہو جائے اپنے آقا علیہ السلام کی معیت میں. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا ایک لیکچر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف میں ایک دن تشریف لائے تو وہاں 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں. ایک مجلس ذکر تھی، ایک مجلس علم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجلس ذکر کے پاس تشریف فرما ہوئے، رکے اور ان کی طرف ان کو ذکر کرتے دیکھا تو ان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ٹھیک ہے جاری رکھیں. مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے جاری رکھیں. اور پھر آگے تشریف لے گئے مجلس علم میں، اور مجلس علم والوں کو صرف شاباش نہیں دی بلکہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ذکر والے وہ ہیں کہ حضور ان سے صرف خوش ہوتے ہیں
اور علم حاصل کرنے والے وہ ہیں کہ حضور ان کے پاس اپنی صحبت بھی عطا فرماتے ہیں، ان سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنی صحبتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے والوں کا مقام ہے۔ کاش کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرف لے آئیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات جو ہیں یہ علم حاصل کرنے میں صرف کریں۔ تو آج کی ہماری دوسرے پورشن میں حدیث پاک جو ہے وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلقتین فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اشہد، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، انشق القمر، چاند شق ہوا یعنی دو ٹکڑے ہوا، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں، فلقتین، دو ٹکڑے، یعنی ان شقہ شق ہوا قمر حضور کے عہد میں دو ٹکڑوں میں، فلقتین، فلقتن ایک ٹکڑا اور فلقتین تسنیہ کا صیغہ دو ٹکڑے۔ پھر کیا ہوا کہ فستر الجبل، بس چھپا لیا پہاڑ نے، فلقتن ایک ٹکڑا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا، وکانت فلقتن، اور دوسرا ٹکڑا فوق الجبل، پہاڑ کے اوپر آ گیا، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا اور ایک پہاڑ کے اوپر آ گیا، یعنی پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ آج چاند دو ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ٹکڑا الگ ہے دوسرا الگ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اے میرے اللہ، اشہد، تو گواہ رہنا کہ آج تیرے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹکڑے کر کے چاند کو زمین پہ بلایا ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا، حکم خدا کا تھا اور کرنا مصطفیٰ کا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے پوری کائنات پر اختیار عطا فرمایا تھا۔ اور آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے ہم نے گزشتہ لیکچرز میں، تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے الکوثر۔ تو الکوثر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی شامل ہیں، یعنی الکوثر کے اندر جو جو خزانے شامل ہیں کائنات کے اللہ پاک نے جو حضور کو عطا فرمائے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہزاروں معجزات بھی شامل ہیں، لاکھوں معجزات بھی شامل ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے اور حقیقت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے لا تعداد معجزات سے نوازا، بلکہ حضور تو خود ایک معجزہ ہے کہ کل کائنات میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تصرف عطا فرمایا۔ جیسے کسی نے کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم کر کے مردوں کو زندہ کرنے کا، مادر زاد کوڑی اور اندھے کو تندرست کرنے کا معجزہ ملا، اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے جب نکالتے تو سورج کی طرح بغیر کسی بیماری کو روشن ہوتا تھا، منور ہوتا تھا۔ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جتنے 1,24,000 حسن کے پیکر انبیاء کو معجزات ملے، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے، بلکہ ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے آپ کی ذات کو معجزہ عطا فرمایا۔
تو حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے گئے یہ بھی الکوثر کی ایک کیٹیگری ہے، اور انہی معجزات میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ بھی ملا، حضور نے یہ معجزہ بھی دکھایا کہ حبیب یمن سے آتے ہیں مکہ کی سرزمین پر، اور آ کے حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھنا ہے؟ اب بتاؤ کیا دیکھنا ہے کون کہتا ہے؟ جس کے پاس اختیار ہو، جس کو اللہ نے اختیار دیا ہو، جس کو اللہ پاک نے اپنی حکومت پر مالک بھی بنایا ہو، مختار بھی بنایا ہو، وہی یہ بات فرما سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آسمان پر جو چاند چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے جب انگلی کا اشارہ فرمایا تو خدا کی قسم ایسے لگا جیسے چاند منتظر تھا آقا کی انگلی کے اشارے۔ چاند تو سرکار کی انگلی کے اشارے پر ناچتا رہا۔ جب سرکار بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی میں پنگوڑے میں تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری اچانک آسمان پہ نظر پڑی تو آسمان کا چاند اپنی جگہ پر قائم نہیں تھا، ہل رہا تھا، کبھی ادھر ہو رہا تھا کبھی ادھر ہو رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ آج چاند کیا کر رہا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو جب میری نظر محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر پڑی، نور خدا پر پڑی، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور چاند کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور اپنے پیارے پیارے نورانی دستے مبارک ایسے ہلا رہے ہیں جیسے چھوٹا سا بچہ پنگوڑے میں کھیلتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، تو جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک ہلتا ہے چاند اسی طرف ہل جاتا ہے۔ حضور چاند کا کھلونا بنا ہوا، چاند حضور کا کھلونا بنا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا کھلونا آسمان کا چاند۔ تو وہی چاند منتظر تھا کہ کب میرے آقا کا اشارہ ہوتا ہے اور میں گھائل ہو کے مرغ بسمل کی طرح آقا کے قدموں میں پہنچ جاتا۔ ادھر آقا علیہ السلام کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ اور یہ حدیث پاک پوری وضاحت بیان فرما رہی کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور ایک ٹکڑا حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تو چاند واپس اپنی جگہ پر جا کے اکٹھا ہو گیا۔ لیکن آج کے سائنسدان نے جب سرچ کیا، چاند پر پہنچا تو خدا کی قسم اس نے گواہی دی کہ چاند کے اندر 2 ٹکڑے ہونے کا نشان ابھی بھی موجود ہے، اور وہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے پورا اختیار عطا فرمایا کہ اس کائنات میں جو کچھ آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سورج کی تقدیر ہے کہ سورج کبھی ڈوب کر واپس نہیں آتا، سورج اپنے مدار پر چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے خدا کی تقدیر ہے کہ سورج جس راستے پر چلایا گیا ہے ازل سے اسی پر چل رہا ہے، اور کبھی بھی اپنی راستے سے سرکتا ہلتا نہیں ہے، اور ڈوب کر کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار و تصرف اس کائنات پر کہ حضور کون ہے؟ محبوب خدا ہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، ہم نہیں کہتے حضور خدا ہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے۔ مالک نے ایسا بنایا ہے حضور کو کہ مالک بھی بنا دیا ہے، مختار بھی بنا دیا ہے۔ تو وہی سورج ڈوب جاتا ہے، علی کی عصر قضا ہو رہی تھی، قضا ہو چکی تھی، تو آنکھوں میں آنسو دیکھے، آقا نے پوچھا علی اداس ہو؟ عصر قضا ہو گئی تو اداس نہیں ہونا، جس کی خاطر قضا ہوئی ہے وہ دوبارہ ادا بھی پڑھوا سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات ساری اس کی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور سورج کو اشارہ کیا، آقا کا اشارہ ہونا تھا، تو سورج جب ڈوبتا ہے تو مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ سورج ڈوبتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سجدے کا ٹائم تھا، مگر اللہ پاک کا حکم ہوا سورج تجھے معلوم نہیں کہ اشارہ کس کا ہوا؟
پہلے اس اشارے پر واپس جاؤ، میرے مصطفیٰ کے اشارے پر واپس جاؤ، اور علی کو نماز اثر پڑھا کے پھر آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ اور خدا کی قسم کل دنیا نے دیکھا، کل کائنات نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اور کس کے اشارے پر؟ جس کو خدا نے انا اعطیناک الکوثر کی خوشخبری سنائی، اور انا اعطیناک الکوثر کا عظمتوں والا تاج جس کے سر پہ رکھا۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ میرا نبی ہے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، عظمت ہے۔ تو حضور کی شان و عظمت میں بولنے والے ایمان سے بالکل خالی اور عاری لوگ ہیں، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور رہنے والے لوگ ہیں، جو یہ سوچیں بھی کہ حضور کی یہ شان ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں۔ حضور کی شان سوائے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا اور نہ بتا سکتا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم تو حضور علیہ السلام کے جوڑے اقدس کے نیچے جو مٹی مبارک لگی ہوئی ہے، ہم تو اس کی بھی شان زندگی بھر نہیں بتا سکتے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، کوئی اس خاک اقدس کی عظمتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا، پا سکتا، بیان کر سکتا کہ جو سرکار کے جوڑے اقدس کے نیچے لگی ہوئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سوائے خدا کی نہ کوئی جان سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں جو مضامین سمجھ آئے، نمبر 1 کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کائنات پر پورا اختیار عطا فرمایا ہے، پورا اختیار عطا فرمایا ہے۔ آج کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کا جو بہت پیارا ہو، اس کے پاس رہنے والا ہو، اس کی اولاد ہی ہو، تو بتائیں وہ بادشاہ اس کو اختیار دیتا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو کچھ بھی نہیں مثال۔ تو اللہ رب العزت کا سب سے پیارا، سب سے لاڈلا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا سب سے بڑا ماڈل، سب سے بڑا نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ حضور کی شان ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پوری کائنات پر تصرف عطا فرمایا۔ آپ جس قانون کو چاہیں اللہ کی عطا سے بدل سکتے ہیں، اور اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی اس میں شامل کہ حضور علیہ السلام جو چاہیں فرما سکتے ہیں۔ اس لیے حضور کا علم اور حضور کا نور ہونا، حضور کا بشر ہونا، حضور کا زندہ ہونا، ہر جگہ موجود ہونا، یہ ساری عظمتیں ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، اور کسی بھی عظمت میں شک کی گنجائش نہیں۔ اور دوسرا مضمون جو ہمیں سمجھ آیا کہ شق قمر حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، یعنی یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جو بڑے بڑے معجزات، سورج کو 2 ٹکڑے کرنا، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹا لینا، درخت کو حکم دینا، اور درخت کا جڑوں سے اکھڑ کر سجدے کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جانا، اور بے شمار لاکھوں معجزات حضور علیہ السلام کے۔ تو یہ سارے معجزات کس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کائنات پر اختیار عطا فرمایا ہے، سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو کچھ بھی کرنا ہے میری محبت میں کرنا ہے، میری پسند میں کرنا ہے، میری پسند سے باہر نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان، ہر مومن کو مضبوط ایمان عطا فرمائیں، ہماری ایمان میں اضافہ فرمائیں، اور جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری عظمتوں شانوں پر
کامل یقین، کامل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا تیسرا پورشن سورہ توبہ کا 5واں رکوع ہے، تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں ہم نے جہاد کا فرض ہونا اس بارے میں علم حاصل کیا کہ جہاد اللہ پاک نے اس وقت جہاد کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو ہمیشہ مستعد رہنے کا حکم دیا۔ تو جہاد کس حال میں فرض ہوتا ہے کہ جب دشمن اسلام کی طرف خطرہ ہو کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اسلامک اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے گا، تو پھر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تیاری جو ہے وہ ہر لمحہ مسلمان کو رکھنی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جہاد یا جنگ نہیں کہ جو اپنے آپ کو جھکا کے پیش کر دیں اور جزیہ ادا کرنے پر تیار ہو جائیں، تو ان کے لیے جنگ کا اعلان نہیں ہوگا، بلکہ ان کی حفاظت جو کرنی ہے، اور ان کو جنگ میں شامل نہیں ہونا بلکہ ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، تو اس کے عوض میں ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ ہی واضح فرما دیا گیا کہ اگر ان اقلیتوں کی حفاظت مسلمان نہ کر سکیں تو پھر ان کا جزیہ لیا ہوا بھی واپس کرنا ہے، پھر ان سے جزیہ وصول نہیں کرنا، بلکہ اگر ان سے وصول ہو چکا ہے تو وہ بھی واپس کرنا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو آج ہمارا 5واں رکوع سورہ توبہ کے اس میں یہود و نصارہ کی جو کرتوت ہیں ان کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ہی پیاری باتیں اس کے اندر بھی ہمیں ملیں گی سب کے لیے، صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان علماء کے لیے اور مبلغین اسلام کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت اور کہا الیہود یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، المسیح ابن اللہ کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اس کی وجوہات بھی ہیں کیوں کہا۔ ذالک قولہم، یہ ان کی باتیں ہیں، ذالک یہ قولہم ان کی اپنی باتیں ہیں، بی افواہہم ان کے اپنے منہوں سے نکلی ہوئی۔ اور جب قول کے ساتھ فمن کا لفظ آ جائے کہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے تو اس کا مطلب فضول بات ہے، یہ ان کی فضول بے سروپا باتیں ہیں جو ان کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون وہ مشابہت رکھتے ہیں، قول بات سے، الذین کفروا ان لوگوں کی بات سے مشابہت رکھتے ہیں جو کافر ہوئے، من قبل ان سے پہلے جو جنہوں نے کفر کیا ان کی باتوں سے ان کی باتیں جو ہے نا مشابہت رکھتی ہیں۔ قاتلہم اللہ ان کو ہلاک کرے اللہ تعالی، انا یؤفکون انا کس طرف یؤفکون وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کیوں کہا کہ جب یہود کی نافرمانیاں حد سے بڑی، انبیاء کرام کا بے دریغ قتل کیا اور توریت کے احکام میں اپنی من مانی تعویلات پیش کرنے لگے، تو اللہ پاک نے بخت نصر کی صورت میں ان پر ایک عذاب اتارا، اور بخت نصر نے ان کا وہ حال کیا کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس ان سے چھن گیا، اور اس نے ہزاروں یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا، بڑی بے رحمی سے قتل کیا۔ تو اس افراتفری میں توریت کے جو نسخے اصل تھے وہ بھی ضائع ہو گئے، ادھر ادھر چھپ گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جن کو عبرانی میں عزرا کہتے ہیں، عزرا، وہ تشریف لائے
تو انہوں نے اپنی یادداشت سے، یعنی انہوں نے حفظ کی ہوئی تھی توریت، اپنی یادداشت سے یہودیوں کو توریت پوری لکھوائی، یہودیوں نے لکھ لی، اور اس سے کچھ عرصہ بعد جب اصل توریت یہودیوں کو ملی کہیں سے، تو وہ بالکل اس کے مشابہ تھی، اس کے مطابق تھی جو عزیر علیہ السلام نے ان کو لکھوائی تھی۔ تو اس طرح سے یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بہت قدر و منزلت دینی شروع کر دی، سارے یہودی بہت قدر سے دیکھنے لگے، مجدد دین موسوی کا خطاب دیا، اور ایک گروہ ایسا تھا جس نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یعنی عظمت، اتنی عظمت دی کہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اس لیے کہ ان کا باپ نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مریم کے گھر میں۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو یہ وہ ایک خاص گروہ تھا اس وقت جو اسی وقت ختم ہو گیا۔ آج یہودیوں میں یہ عقیدہ نہیں ہے، آج کے یہودیوں میں وہ گروہ شامل نہیں ہے، وہی گروہ اسی وقت ختم ہو گیا تھا۔ لیکن عیسائیوں میں ایسے عیسائی شامل ہیں ابھی بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کی باتیں جو ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ جس ہستی کو دیکھا کہ یہ اعلیٰ مقام پر ہے، کسی عظمت کو دیکھا تو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور کی شان سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، تو اب حضور علیہ السلام کی شان اقدس کو اگر مومن کامل اس طرح سے بیان کرتا ہے جو حضور کی شان ہے، تو بعض کہنے والے کہہ دیتے ہیں شرک کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی جتنی عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ایک بھی مسلمان، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اس عقیدے پر کسی کو نظر نہیں آ سکتا، ایک بھی مومن، کہ جو عقیدہ عیسائیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے توریت زبانی لکھوائی اور وہ ساری کی ساری اصلی تھی، تو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ لیکن کسی مومن کی یہ شان نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے برابر کہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ۔ ہر مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں۔ یہ محب حبیب کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہ جہاں اول العزم انبیاء انتہا کو پہنچتی ہیں، وہاں سے عظمت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور انتہا کہاں ہے یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، مگر وہ بندہ ہے خدا کا، خدا نہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، اور جو کچھ بھی حضور کو ملا ہے، علم غیب ملا ہے، حاضر و ناظر ہونے کی طاقت ملی ہے، ہر جگہ موجود ہونے کی طاقت ملی ہے، تو یہ ساری کی ساری عظمتیں عطائی ہیں، اللہ کی عطا سے ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ جب نبی کی عظمت کو ذاتی گردانا جائے گا تو وہ شرک عظیم ہے۔ نبی کی ہر عظمت اللہ کی عطا سے ہے۔ یہ ہر مومن کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے یہ مزاج جو ہیں یہ بہت ملتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرمائے، یہ کس طرف بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے پادریوں کو، حبر کی جمع احبار ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس علم کثرت سے ہوتا ہے، جید علماء جو ہوتے ہیں ان کو احبار کہتے ہیں۔ اپنے پادریوں کو، ورہبانہم، اور اپنے راہبوں کو، اربابن، رب کی جمع، اپنے رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اس کو کہتے ہیں من دون اللہ۔ من دون اللہ پہ کل بات ہوئی تھی نا، تو من دون اللہ اولیاء اللہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے مقابلے میں بیٹھ جائیں وہ من دون اللہ ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا، سمجھ لیا۔ وما امروا،
اور نہیں ان کو حکم دیا گیا تھا الا مگر لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں الہ واحدن ایک خدا کی. ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، لا نہیں الہ کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے کوئی لائق عبادت نہیں، صرف اس کی عبادت کریں. سبحانہ وہ پاک ہے، عما اس سے جو یشرکون یا سے مراد وہ واؤن سب درمیان میں شرک، وہ شرک کرتے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب اس میں حقیقت کیا بیان ہوئی کہ عیسائیوں نے اور یہود نے اپنے پادریوں کو، اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اپنا رب بنا لیا، حالانکہ ان کو تو حکم تھا کہ ایک رب کی عبادت کرنی. تو جب حضرت عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں ماننا تھا، احبار رہبان کو ہم نے تو رب نہیں ماننا تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے یا حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے تو پھر تم مانتے یا نہ مانتے؟ انہوں نے کہا میں ضرور مانتا، کیونکہ وہ ہمارے لیڈر تھے، جو وہ کہتے ہیں میں ان کی بات مانتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر یہی حقیقت ہے کہ جو لیڈر، جو رہنما اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دے اور دنیا کے سامنے پیش کر دے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے اندر اپنی قانون سازی رکھ دی، اللہ کا شریک ہو گیا. اللہ کی قانون سازی کو توڑ کر اپنا قانون بنا دیا، اللہ کا شریک ہو گیا. اور جس نے اس کی بات مانی اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا، اس کو اپنا رب سمجھا تو اس کی بات مانی. یہ ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم علماء مومنین یعنی مسلمانوں میں جو علماء ہیں، علماء امت مسلمہ کے اندر اگر کوئی اپنی مرضی سے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرتا ہے تو اس کا بھی یہی پھر مقام کہ وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کو ماننے والے پھر اس کو اپنا رب مانتے ہیں. یعنی جس کی بھی بات مانیں گے، جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا اور حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور ماننے والوں نے اس کی بات مان لی، تو وہ پھر اس کا رب ہے. اور پھر ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس کی بھی تم بات مانو گے، شریعت مطہرہ میں رہ کر بات مانو گے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تمہارا رب ہے. اور اگر شریعت کی خلاف ورزی میں جس کی بھی تم بات مانو گے دل سے، وہی تمہارا رب ہوگا. اگر نفس کی بات مانو گے تو نفس تمہارا رب ہوگا، اگر اللہ کی بات مانو گے تو اللہ تمہارا رب ہوگا. تو پھر فیصلہ یہی ہوا کہ جس کی وہی رب ہوگا. تو آج ہم نے پھر غور کرنا ہے اپنے اوپر کہ 24 گھنٹے ہم کس کی بات مانتے ہیں. اگر اپنے اللہ کی بات مانتے ہیں تو الحمدللہ الکریم ہمارا رب رب العالمین ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے ہٹ کر کسی اور کی بات مانتے ہیں تو پھر نعوذ باللہ وہ ہمارا رب ہے. اور بندہ جائے گا اپنے رب کے پیچھے جہاں بھی جائے گا. جس کا رب اللہ ہے تو اللہ نے تو پھر جنت میں لے کے جانا ہے. جو کسی اور کو رب بنائے گا اس دنیا میں رہ کر تو پھر وہ اس کے پیچھے جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یریدون وہ چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی چاہت ہے ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں. اطفأ یطفئ کا مطلب بجھا دینا. نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی پھونکوں سے. افواہ یعنی منہوں سے پھونکے مار مار کے اللہ کے نور کو بجھا دے. وَيَأْبَ اللَّهُ اور انکار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے. اللہ پاک کبھی بھی یہ
اللہ کی بارگاہ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کون بجھا سکتا ہے اللہ کے نور کو؟ الا ان یتم نورہ، مگر اللہ تعالیٰ تو کمال تک پہنچاتا ہے اپنے نور کو. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نور سے مراد ہر ہدایت کا راستہ ہے، اللہ کے نور سے مراد قرآن ہے، اللہ کے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے، حضور کی عظمتیں ہیں. اللہ کے نور سے مراد ہر مومن کا وے آف لائف ہے، کہ ہر مومن جو قرآن سے راستہ لیتا ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستہ لیتا ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور میں چلتا ہے. تو یہ یہود و نصارہ پوری کوشش میں ہیں ازل سے، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ اللہ کے نور کو بجایا جائے، مومنوں کے ایمان کو لوٹا جائے، ان کے اخلاق کو تباہ کیا جائے، جو بھی اللہ کے نور کی کیٹیگریز ان کو ختم کیا جائے. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ یأبی اللہ الا ان یتم نورہ، کہ اللہ اس سے انکار کرتا ہے، کبھی بھی نہیں مٹنے دے گا، اور وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کے چھوڑے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. پھر مومن پر کیا واجب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرے، کافر سے کبھی نہ ڈرے، دشمن خدا سے کبھی نہ ڈرے کہ میرا یہ نہ نقصان ہو جائے، وہ نہ نقصان ہو جائے. ہر بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے کہ مولا مجھے اپنا نور بھر بھر کے عطا فرما، یہ نور کبھی میرے دل سے، میرے سینے سے ختم نہ ہو، اور میرے نور ایمان کی حفاظت فرما، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، هو الذی، وہی اللہ ہے جس نے ارسل بھیجا، رسولہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، یعنی کتاب ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ، دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلہ سارے ادیان پر. یہ دین جو انہوں نے اپنے گھڑے ہوں گے دنیا میں اسلام کو شکست دینے کے لیے، اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان سارے ادیان پر غالب کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس دین کو بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. تو یہ تو اللہ پاک نے 1500 سال پہلے فرما دیا کہ کوئی دین بھی اسلام پر غالب نہیں آ سکتا. یہ پکی بات ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کے لیے حاضر ہونے کے لیے نہیں بھیجا. اس لیے کل دنیا نے دیکھا آج تک، ازل سے اب تک، اور انشاءاللہ قیامت تک دیکھیں، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کہ اللہ کا نور بھی ہمیشہ غالب رہا، اور اللہ کا دین بھی ہمیشہ غالب رہا. اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہے، اور اپنے نور کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے مراد کتاب ہدایت قرآن کریم بھی ہے، اور اس سے مراد نبی ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اس لیے یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا، غالب رہے گا، غالب رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انا بے شک، کثیرن بہت سے، من الاحباری پادری، والرہبان اور راہب، لیاکلون کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، یعنی لوگوں سے ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، بالباطلی ناجائز طریقے سے، وَيَصُدُّونَ اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، یعنی لوگوں سے مال لوٹتے ہیں. بہت سارے راہب اور پادری اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، یکنزون جمع کر کر کے رکھتے ہیں. کنز کے مطلب ہوتا ہے خزانہ، جمع کرنا، جمع کی ہوئی چیز کو کنز کہتے ہیں. یکنزون جمع کر کر کے رکھتے ہیں، الذہب
सोना, वल्फिद्दता और चांदी, वला युनफिकूना और नहीं खर्च करते हा उसको अल्लाह की राह में, और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं फबश्शिरहुम, बस खुशखबरी दे दो उनको, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो इस कैटेगरी में सिर्फ अहबार और रुहबान ही नहीं, बल्कि इसमें मुसलमानों के वो गिरोह भी शामिल हैं। तमाम इंसानों के लिए अल्लाह पाक का ये कानून है, ये हुक्म है कि जो भी सोना चांदी और माल जमा करके रखेगा और उसको खर्च नहीं करेगा अल्लाह की राह में, उस पर ये सज़ा लागू होगी कि उसको खुशखबरी सुना दीजिए दर्दनाक अजाब की। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि कंज कौन सा माल है? कंज जिसको कहा गया यकनिज़ूना, यानी जमा किया हुआ माल जमा करते हैं। तो इसके जवाब में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो फरमाया कि ज़रूरत से ज़्यादा हो और उसको इंसान जमा करके रख ले, किसी को ना दे और जमा करके रख ले, तो इससे मुराद वो माल है कंज से। लेकिन जमहूर सहाबा जिनमें खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी शामिल हैं, उनका ये फरमान है कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए, जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वो कंज में शामिल नहीं है। मसलन साल गुज़रा है, साल के बाद किसी के पास 1 करोड़ रुपया बाकी है, तो करोड़ पर उसने 2.5 लाख ज़कात अदा कर दी, तो बाकी होगा 2.5 लाख निकाल के वो कंज में शामिल नहीं होगा। वो उसका अपना हक होगा, उसको संभाल के रखे और बवक्ते ज़रूरत खर्च करे, चाहे तो उसमें से और भी दूसरों की मदद कर दे, अल्लाह की राह में खर्च कर दे। अगर नहीं करेगा तो वो कंज में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि उसने माल का हक अदा कर दिया। और माल का हक यही है कि उसमें से जितनी ज़कात बनती है वो सारी अदा की जाए। अगर ज़कात पूरी अदा हो गई है, पूरी, तो वो माल कंज नहीं है। अगर उसमें से भी बचा के रख लिया कि अगर 2.5 लाख निकाल दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तब होगा जब 2.5 लाख नहीं निकाला जाएगा, वो माल गैर महफूज हो जाएगा, 2 जहत से, दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से अजाब बन जाएगा। और जिस माल पर ज़कात अदा ना की जाए, यानी जिस पर अदा हो गई, वो कंज नहीं होगा, चाहे वो ज़मीन की 7वीं तह में छुपा के रखा हो, खजाना बना के रखा हो, तो वो कंज में शामिल नहीं होगा, हक होगा अपना। लेकिन जिस पर ज़कात अदा नहीं की वो कंज है, और उस पर ये अज़ाब है जो अल्लाह पाक ने जिस अज़ाब की वईद सुनाई है, तो उस पर ये अज़ाब है। अब वो अज़ाब क्या है? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन युहमा अलैहा तपाया जाएगा उस माल को, सोने चांदी के ढेरों को और पैसे के ढेरों को तपाया जाएगा, फी नारे जहन्नम, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, जहन्नुम की आग में, फतुकवा, फिर दागी जाएंगी, बिहा, उसके साथ, जिबाहुहुम, उनकी पेशानियाँ, व जुनूबुहुम, और उनके पहलू, व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पुश्तें, अस्तगफिरुल्लाह। और कहा जाएगा उनसे कि हाजा मा कनज़तुम, वो माल है, मा कनज़तुम, जो तुमने कंज करके रखा था, जो तुमने जमा करके रखा था, ले अनफुसिकुम, अपने लिए, अब देखो इसका मज़ा चखो, अपने लिए जमा करके रखा था, फज़ूक़ू, बस चखो, मा कुन्तुम तकनिज़ून, अब चखो उस सज़ा को जो तुमने जमा किया हुआ था, जो तुमने जमा किया हुआ था, जमा किया करते थे। अब इसके बारे में
मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत की है कि जिस शख्स के पास सोना और चांदी हो लेकिन वो उसका हक अदा नहीं करता तो क़यामत के दिन उसकी तख्तियाँ बनाकर उसको दोज़ख की आग में तपाया जाएगा, आतिश जहन्नुम में गर्म करके उस शख्स के पहलू, पेशानी और पुश्त पर दाग लगाए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी अपनी एक उंगली पर ही लोहा सख्त गर्म करके लगा कर देख लेते हैं, अगर बर्दाश्त हो गया तो फिर माल जमा कर लें, ज़कात अदा ना करें, नाउज़ुबिल्लाह। ये सज़ा किसकी है? जिसने माल से प्यार किया, अल्लाह के हुक्म की अदूली कर दी और सिर्फ माल की मोहब्बत में सोचा इतनी मुश्किल से मैंने कमाया है। कमाया किस लिए? अल्लाह पाक ने इसीलिए तुम्हें दिया है कि इससे दुनिया के फ़ायदे भी उठाओ, आखिरत के फ़ायदे भी उठाओ। और आखिरत का फ़ायदा किसको मिलेगा? जिसने ज़कात पूरी अदा की होगी। जिसने नहीं की होगी फिर उसका हाल क्या होगा कि उस शख्स के पहलू, पेशानी और पुश्त पर दाग लगाए जाएंगे, जब भी वो ठंडी हो जाएंगी उन्हें फिर गर्म कर लिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें दर्दनाक इंजाम से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज अगर हम 1 करोड़ में से 2.5 लाख ज़कात अदा कर देते हैं तो इंशाअल्लाह वो 2.5 लाख क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर हमारे पास पता नहीं कितने 700 गुना या इससे भी ज़्यादा होकर जमा होंगे और जन्नतों के बागों और महलात की सूरत में हमें मिलेंगे। और खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह दुनिया के पुजारी बनकर अगर जमा रखा ना दिया ज़कात को तो फिर वो इस अजाब को सहने के लिए तैयार हो जाएं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम यहाँ तक फरमाया कि ज़कात का बचाया हुआ पैसा क़यामत के दिन बड़े बड़े सांप और अजदहे बनाकर गलों में डाला जाएगा और फिर कहा जाएगा, वो डसेंगे बंदे को और कहेंगे कि मैं हूँ तेरा माल, अब बता क्या किया तुमने, मेरे साथ मोहब्बत की थी, ज़कात अदा नहीं की थी, तो अब बता किधर जाना है, मैं हूँ तेरा माल, मैं हूँ तेरा माल। इसलिए अल्लाह पाक की चाहत है हर अपने मोमिन बंदे से कि मेरे हो जाओ, बस निकाल दो दुनिया से दुनिया की मोहब्बतें, दिलों से दुनिया की, माल की मोहब्बतें निकाल दो, मेरे बंदों में बांटो, मेरे बंदों में खर्च करो। जो भूखे प्यासे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, उनको पहुंचाओ, फिर देखो तुम्हारा क्या इंजाम होगा आखिरत में। और अगर इसको बचा के रखा तो ये तुम्हारा ना दुनिया में दोस्त रहेगा ना आखिरत में दोस्त रहेगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्ना इद्दत शुहूरी इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि। इन्ना बेशक इद्दत के माने होते गिनती, अशहूर महीनों की, इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक 12 शहरन 12 महीने हैं। यानी अज़ल से अल्लाह पाक ने जो हमें वक्त के लिए महीने दिए हैं वो 12 हैं, साल के 12 महीने। फ़ी किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब में, यौमा जिस दिन खलक़ पैदा किया, समावाती आसमानों को, वल अर्द और ज़मीन को, जिस दिन से अल्लाह पाक ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया उस दिन से 12 महीने मुकर्रर फरमाए। मिनहा अर्बातुन हुरुम, इनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और हुर्मत वाले महीने वो हैं जिनमें जंग करना हराम है, किसी को तकलीफ देना हराम है। और इन हुर्मत वाले महीनों पर ज़माने जाहिलियत में भी अमल होता था कि इन महीनों में अगर किसी ने बदला भी लेना होता था अपने सगे बाप का भी तो वो भी बदला नहीं लेता था। लेकिन उन लोगों ने इन महीनों की गिनती को ही बदलना शुरू कर दिया कि हज जिस महीने में आता था तो अगर गर्मियों में आया तो उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी, यहूदों नसारा ने, कि फ़लाँ महीने में हज होना चाहिए बाहर के मौसम में, तो हज उस महीने में कर लिया और कह दिया कि हमने इस महीने को हुर्मत वाला बना लिया, इस महीने को आम महीनों में शामिल कर दिया, तो गिनती पूरी कर ली है। लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कि हुर्मत वाले महीने वही हैं जो अल्लाह पाक ने फरमा दिया। और कौन कौन से हैं? रजब, ज़िकाद,
ذی الحج اور محرم، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم 4 مہینے حرمت والے، تو ان میں کسی قسم کا فتنہ و فساد اور قتال اور جنگ حرام ہے، اور اسی میں حج کا مہینہ بھی آ جاتا ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یعنی یہی بالکل سیدھا اور مضبوط دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے حرمت والے مہینہ اپنی مرضی سے کوئی اور بنا لے اور ان مہینوں کو دوسروں میں شامل کر دے۔ فلا تظلموا، پس تم ظلم نہ کرو، فیہن، ان مہینوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، لیکن اگر ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا تو حرام ہے، اگر کافروں کی طرف سے جنگ کی پہل ہو جائے، ابتدا ہو جائے، تو پھر تم نے بھی ان کا جواب دینا ہے۔ پھر یہ نہیں سوچنا کہ حرمت والے مہینے ہیں، کیونکہ کافر جب ابتدا کرتا ہے جنگ کی تو پھر اس کا جواب دینا مومن پر فوراً فرض ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے وہ ڈٹ کے لڑیں پورے کے پورے اسی طرح تم بھی ان کے ساتھ ڈٹ کے لڑو۔ وقاتلوا، اور جنگ کرو، المشرکین، مشرکین کے ساتھ، کافتن، سب مشرکین کے ساتھ، کما، جس طرح، یقاتلونکم، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافتن، سارے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمیشہ پرہیزگاروں کا ساتھ دیتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما، بے شک، نسیء کا مطلب حرمت والے مہینوں کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنی مرضی کے لے آنا، مرضی کے مہینوں کو حرمت والے بنا دینا۔ زیادۃ، یہ زیادتی ہے، فی الکفر، کفر میں۔ یضل بہ الذین کفروا، اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں کافر لوگ، یعنی جو ایسا کرتا ہے وہ کافروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط قانون غلط بناتا ہے۔ یحلونہ عامًا، اور وہ کرتے کیا ہیں، یحلونہ، ان کو حلال کر دیتے ہیں، عامًا، 1 سال، ویحرمونہ، اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں۔ عامً، دوسرے سال، 1 سال ایک مہینے کو حلال کیا اور دوسرے سال اس مہینے کو حرام کر دیا۔ لیواطئوا، تاکہ وہ پوری کر سکیں، عدۃ، گنتی، ما حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، یعنی جن مہینوں کو اللہ پاک نے حرمت والا بنایا ان کی گنتی پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی سے کوئی اور مہینہ ان میں شامل کر کے ادھر سے نکال کے کہ یہ گرمی کا مہینہ ہے، اس میں حج نہیں کرنا، یہ ایسا ہے بہانے، تو اس طرح اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، تاکہ وہ پوری کر سکیں، عدتہ، گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام کیے اللہ تعالیٰ نے ان کی، فیحلوا، تاکہ وہ حلال کر سکیں، ما حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا، اس کو حلال کرنے کے لیے۔ زین لہم سوء اعمالہم، آراستہ کر دیے گئے ہیں ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ جب اللہ ہی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا وہ کیسے آئیں، تو یہ اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے کہ اس بندے کو، جو بندہ بار بار سمجھانے کے باوجود، سارے وسائل کے باوجود، سامنے سب کچھ نظر آنے کے باوجود نہ مانے، تو پھر باس جو ہوتا ہے فرما دیتا ہے کہ اس کو دفع کر دو، اس کی سزا اس کو دے دو، جو اس کی سزا بنتی ہے۔ تو پھر کافروں کی سزا یہی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ ان کو راہ ہدایت پر لایا ہی نہ جائے، بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر پیش کیا جائے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ مسلمان ہوتے ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ راہ ہدایت سے اس کی توفیق نہیں ملتی راہ ہدایت کی، یا اس کے برے اعمال کو اس کے سامنے ایسے رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ ان میں خوش ہوتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، اور برے اعمال کرنے کے باوجود اس کو جلدی سزا نہیں ملتی، تو پھر اس میں یہ نہ سوچیں کہ اللہ اس کو سزا کیوں نہیں دیتا، یا اس کے ساتھ کچھ کیوں نہیں ہوتا، اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کو سزا کیوں نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دوری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں بٹھانا ہی نہیں چاہتے، دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور اللہ جو کرتے ہیں
پھینک اور ان کو کرنے دو۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رہتے ہوئے، حضور کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی کی ہر سانس گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شریعت مطہرہ کی پابندی اللہ پاک ہمارا مقدر بنا دیں۔ بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، بیوی، جس مقام پر بھی ہم ہیں، اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس میں سے دوسروں کے دل خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب کا تجربہ ہے مومنوں کا کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، اس لیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور جب دل کو کسی عمل کے کرنے سے سکون مل جائے تو جان لیں کہ اللہ پاک نے آپ کا وہ عمل قبول فرما لیا ہے اور اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کلاس انشاءاللہ کمنگ منڈے کو ہوگی، پیر والے دن 3 بجے سٹارٹ ہوگی، اور باقی یہ 4 چھٹیاں درمیان میں آئیں گی۔ تو اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى۔